اور یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کا گھر، جسے اب لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ اور اس لائبریری کو دن میں کھولا جاتا ہے مخصوص اوقات میں، رات کو یہ بند ہوتی ہے۔ یہ رات کا منظر آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا رات کا منظر یہ ہے۔ یہاں یہ بلڈنگ بنا دی گئی ہے، اور اس کو قریب سے دیکھیں تو یہ بلڈنگ ایسی دکھتی ہے۔ اور یہ گھر آقا کا، اور اس کے بالکل سامنے جب آپ دیکھیں، وہ سامنے جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا۔ یہ احاطہ حضرت بی بی خدیجہ کا تھا۔ یہ حضرت بی بی خدیجہ، یہ والا وہ احاطہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، حضرت بی بی خدیجہ کے گھر کے احاطے کو انہوں نے اس طرح سے تالا لگا دیا، سیو کر لیا۔ اندر سے میں دکھا نہیں سکتا، یہ ایسے دکھتا ہے، یہ دیکھیں۔ اور اس احاطے میں آپ کو وہ سامنے جو ہے وہ ملے گا، جو چیزیں گم جاتی ہیں وہ یہاں، اور یہاں سے آپ وصول کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اور یہاں پر بھی نماز ہو رہی ہے۔ دوستو، یہ ہمارے آقا کریم کا گھر، یہ حضرت بی بی خدیجہ کے گھر میں کے احاطے میں اگے ہوئے درخت ہیں۔ غلاف کعبہ کو بنانے میں 125 کلو چاندی اور 100 کلو خالص سونا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر وسیم بادامی سے اچانک ملاقات ہو جانا ایک نہایت خوشگوار واقعہ تھا۔ یہاں کے انچارج نے، جو کہ عربی ہیں، ہماری بڑی عزت افزائی کی، اور میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ یہ خانہ کعبہ کا جو دھاگا ہے، جو اس میں استعمال ہوتا ہے غلاف کعبہ کے لیے، وہ دھاگا ہے، یہ دیکھیں۔ یہاں میں غلاف کعبہ کو نہ صرف دیکھ سکتا تھا، چھو سکتا تھا، بلکہ ٹانکا بھی لگا سکتا تھا، جو میں نے لگایا۔ میرے پیچھے آپ بلڈنگ دیکھیں، ایک پہاڑ کے آگے بنی ہوئی ایک فیکٹری ہے، جس کا نام ہے مجمع الملک عبدالعزیز لکسوہ الکعبہ المشرف۔ یہ ایک کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے، لیکن اس کے اندر کوالٹی کیا ہے، یہاں پر غلاف کعبہ سیا جاتا ہے۔ قصوہ کعبہ یعنی غلاف کعبہ بنانے والی اس فیکٹری میں داخل ہونا کسی بھی پاکستانی حاجی کے لیے باعث فخر بات ہے، اور میں اس فیکٹری میں داخل ہو رہا ہوں۔ میرے لیے یہ بات ایک خواب سے کم نہ تھی۔ ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ جب بھی عمرہ پر جاؤں گا تو اس جگہ پر ضرور جاؤں گا جہاں پر غلاف کعبہ بنایا جاتا ہے، اور آج میں یہاں موجود ہوں۔ دوستو، پہلے اس فیکٹری کا نام کچھ اور تھا، مگر بعد میں شاہ سلمان نے غلاف کعبہ بنانے والی فیکٹری کا نام تبدیل کرنے کا شاہی فرمان جاری کیا، اور اس کے بعد اس کا نام کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے قصوہ مطلب غلاف کعبہ رکھا گیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سفید، سرخ اور سبز رنگ کا بھی غلاف کعبہ ہوا کرتا تھا، مگر چونکہ وہ رنگ جلدی میلے ہو جایا کرتے تھے، اس لیے اس کا رنگ کالا کر دیا گیا۔ اس کا ریشم کا دھاگا جو ہے اس سے کپڑا بنایا جاتا ہے، اور ایک غلاف کعبہ کو بنانے کے لیے 670 کلو خالص ریشم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریشم اور سوتی دھاگوں کا معیار برقرار رکھنے اور موسمی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے متعدد ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں، اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ میرا بڑا بیٹا علی میرے ساتھ موجود تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹے غلاف کعبہ کو چھو سکتے تھے، محسوس کر سکتے تھے، دعا کر سکتے تھے۔ میں افتخار احمد عثمانی ایک پاکستانی، ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ شکراً، اور جو عزت افزائی یہاں پر آ کر ہوئی ہے، ایک بحثیت پاکستانی، مجھے میرا سر فخر سے بلند ہو گیا جب انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد۔ 1416 میں غلاف کعبہ کا یہ نمونہ ہے، اور یہ جو کیلی گرافی تھی عبدالحمید امین
یہ میرا خیال ان کی ڈیتھ ہو گئی، مسلمان پاکستانی تھے اور کیلی گرافی کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ میدان جس میں زندہ درگور کیا جاتا تھا بچیوں کو، اور یہاں کے رہنے والے جنگلی جاہل بدو لوگ آقا کریم کی آمد سے پہلے اس میدان میں اپنی بچیوں کو ان کے بھاگ جانے یا اپنی جائیداد کے ڈیوائیڈ ہو جانے یا ان کے کسی غلط قدم اٹھا لینے کے خوف سے، مطلب وہ اٹھاتی نہیں تھیں، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ یہ میدان ہے۔ میں پہلے بھی یہاں آیا تھا، لیکن یہ میدان میں نے پہلی بار دیکھا، اور میں نے تحقیق اور تصدیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہ میدان ہے جس میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ دوستو، برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے، اور برے کو اللہ ہمیشہ نشان عبرت بنا کے رکھتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو جوتے پڑتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ابو جہل کا گھر۔ جی آپ دیکھیں کہ اس ابو جہل کا جو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اس کا گھر، یہ ہے ابو جہل کا گھر، اور سیدھے ہاتھ پہ اگر دکھائیں تو یہ ساری واش روم بنا دیے گئے ہیں ابو جہل کے گھر کی جگہ پر، اس کے پریمیسز پر۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر دائیں اور بائیں اس کے گھر کو ڈیوائیڈ کر، کیونکہ اس کا گھر بہت بڑا تھا، وہ دیکھیں وہاں تک دائیں ہاتھ، اور پھر اگر اس طرف دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ سارے واش روم بنا دیے گئے ہیں یہاں پر، اور یہ راستہ باہر کو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں کہ کتنے زیادہ واش روم ہے، اس کا گھر کتنا بڑا تھا یہاں مکہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا نشان عبرت بنایا کہ ابو جہل کے گھر پر اب حاجی پوری دنیا سے آتے ہیں اور وہ آپ کر وہاں پر اپنی رفع حاجت کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا ہے انجام ابو جہل کا ہے۔ میں اس کو گھر کو باہر سے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ گھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اب لیٹرین بن چکی ہیں۔ دوستو، جتنی اونچائی پر آپ نے دو کھڑکیاں دیکھی ہیں، سیم اتنی اونچائی پر یہاں پہاڑ ہوا کرتا تھا، جس طرح دیکھیں وہ سامنے، اور یہ پیچھے حرم شریف ہے۔ تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ اس طرف سے داخل ہوا کرتے تھے۔ صفا مروہ کے پچھلا علاقہ ہے یہ، اور یہ میرے پیچھے جو آپ لوکیشن دیکھ رہے ہیں یہ صفا مروہ ہے، جو اب بلڈنگ بنا دی گئی ہے۔ یہ صفا مروہ کی پہاڑی یہاں سے لے کے وہاں تک پہاڑی، سرکار جب یہاں سے داخل ہوتے تھے تو یہ وہ مقام ہے، یہ کم و بیش یہاں پر پہاڑی ہوتی تھی، پہاڑی راستہ ہوتا تھا جہاں سے سرکار گزرتے تھے، اور جو عورت آقا دو جہاں سرکار مدینہ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، یہ وہ مقام ہے جہاں میں کھڑا ہوں۔ اور آقا کریم اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اس نے جس دن کوڑا نہیں پھینکا تو پھر آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، اور وہ آپ کے حسن سلوک سے مسلمان ہو گئی۔ یہ وہ جگہ ہے کم و بیش جہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے، اور وہ عورت کوڑا پھینکتی تھی، اور اس کا اس پہاڑ کے اوپر گھر تھا۔ اب یہاں بلڈنگ بن چکی ہے، پہاڑ نہیں رہا بالکل اس طرح جس طرح وہاں پر پہاڑ نہیں ہے، کیونکہ مکہ کے چاروں طرف پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ مسجد الحرام سے باہر نکلے تو کلاک ٹاور کے دائیں جانب ایک سڑک نیچے کی طرف اترتی ہے۔ سڑک پر کم و بیش 1 فرلانگ کے فاصلے پر کبوتر چوک ہے۔ اس چوک میں لاکھوں کبوتر موجود ہے، اور حاجی ان کبوتروں کو دانہ بڑی عقیدت اور احترام سے ڈالتے ہیں۔ کچھ دانہ ڈال کر اللہ سے خدمت کے عوض اپنی مشکلات سے چھٹکارے کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، کیونکہ کبوتر چوک لاکھوں حاجیوں کے لیے میٹنگ پوائنٹ بھی ہے، اس لیے بہت اہم بھی ہے۔ حاجی یہاں آ کر طے کر لیتے ہیں کہ اگر بچھڑ گئے یا موبائل بند ہو گیا تو کبوتر چوک میں آ کر ملیں گے۔ یہ مکہ کی بڑی پر رونق جگہ ہے جو میں نے آپ کو دکھائی۔ میرے سامنے موجود ہے جنت المعلا، اس کو جنت المعلا عربی میں کہتے ہیں، اور یہ ہے مکہ کا قدیم قبرستان جہاں پر بہت بہت جید صحابہ دفن ہیں۔ اور یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے یعنی 2 شہزادوں کی بھی قبریں ہیں، اور یہاں پر حضرت بی بی ختیجہ کی بھی قبر ہے، لیکن وہ سنہ بند کر رکھی ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد جن، اس کے قریب بھی چلتے ہیں۔ جو مینار آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جن کا مینار ہے، اور اس مسجد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک کئی بار رینوویٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ تقریباً 1450 سوا 1400 سال پرانی مسجد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہاں نماز پڑھائی ہے بلکہ یہاں پر ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہوا تھا، اور واقعہ جو تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے مسجد جن کے حوالے سے،
وہ کچھ یوں ہے کہ یہاں پر ایک جنوں کی جماعت نے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. آئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کے اندر بھی جو ان کا ایک روایتی دور تھا قدیم، یہ اس کی غمازی کرتا ہے. یہ بڑا خوبصورت مناظر ہوں گے یہاں یقیناً. شاہ فیصل کی تصویر، خانہ کعبہ میں پانی آیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں گردن ازرائی لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. یہ وہ سوت ہے جس سے خانہ کعبہ کے غلاف کی کڑھائی ہوتی ہے. دوستو یہ وہ تالا ہے جو خانہ کعبہ میں لگایا جاتا تھا. ذرا اس کو قریب سے لا کے دکھائیے اس خانہ کعبہ کے تالے کو. یہ خانہ کعبہ میں سوال ہوتا ہے، اوپر سے دیکھ کے دکھائیے گا ذرا. یہ تالا خانہ کعبہ کے دروازے پر لگایا جاتا تھا. یہ تلوار ہے جی ذوالفقار، حضرت علی کی ذوالفقار کا. میرا خیال ہے یہ یقیناً ایک ماڈل ہوگا. اصل ذوالفقار تو میرا خیال یہ نہیں ہو سکتی، جو شاید ہو بھی مجھے نہیں پتا، لیکن بالکل دو منہ والی. یہ دیکھیں اس کی دو دھاری ہیں، مطلب دو منہ والی تلوار ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کی تلوار ہے اور بہت بھاری ہے، نہیں اٹھا سکتا. یہ دیکھیں فائٹر کے لیے، جسم کو بچانے کے لیے ایک اپر ہے. یہ دیکھیں یہ میدان جنگ میں جب تیروں سے بھالوں سے لڑائی ہوتی تھی اس دور کی ترجمانی کرتا ہے. اور یہ ہزاروں سال سے یہ جنگیں ان تیر تلواروں سے لڑی جاتی رہیں. یہ غلاف کعبہ سے لیے گئے یہ سارے ٹکڑے غلاف کعبہ کے ہیں، یہ وہاں سے لیے گئے ہیں. اور دیکھیں یہ سب سے بڑی عربوں کے تہذیب کا ایک حصہ اونٹ. یہ بڑا پیارا جانور ہوتا ہے، بڑا خوبصورت جانور ہوتا ہے اور بڑا سیدھا اور پیارا جانور ہوتا ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ اگر کینہ رکھ لے تو پھر یہ چھوڑتا نہیں ہے. تو اکثر ہم سنتے ہیں اونٹ کی کینہ بڑی مشہور ہے. یہ اوپر یہاں کے جو سلمان بادشاہ ہیں ان کی تصویر ہے. یہ دوستو میں آپ کو ایک بڑی ہی خاص جگہ دکھانے لگا ہوں. حرم شریف میں جو پہلے کے پلر اور اس کی جو چیزیں یہاں پر محفوظ کر لی گئی ہیں وہاں سے اتار کے، کیونکہ اب اس کی تجزیے میں رائج کر دی گئی. یہ جالیاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حرم شریف کی جالیاں. یہ پتھر حرم شریف کے پتھر، اصل پتھر جو پہلے سے لگے ہوئے تھے. یہ دیکھیں یہ والے پتھر بھی حرم شریف کے ہیں. یہ پلر جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان غنی کے دور میں، دور حکومت میں یہ والے پلر تھے جو یہاں پر اب رکھ دیے گئے ہیں لا کر. یہ تینوں پلر آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ پیچھے سپیکرز ہیں، مختلف دوروں سے گزرے وہ سپیکرز. اور یہ والا جو بڑا سپیکر آپ دیکھ رہے ہیں بھوپو ٹائپ پیچھے تک گیا ہوا ہے، یہ بھی حرم شریف سے اتار کر اب یہاں پر سیو کر لیا گیا ہے. قبروں کی تختیاں ایسے ہوا کرتی تھی، یہ خاص انداز تھا، اس پہ لکھائی کی گئی ہے. حرم شریف کی یہ جالیاں، یہ والی، یہ حرم شریف کے اندر جو پانی کے سے گزر گاہیں جو بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر سے گزرنے کے لیے یہ والی استعمال ہوتی تھی. اور یہ والی جالیاں بھی حرم شریف کی ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تختی بھی، یہ والی جو سل ہے یہ بھی حرم شریف سے لایا گیا. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حرم شریف کے اندر یہ پتھر بھی تھا اور اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بہت پرانا، شاید اسی دور کا پتھر ہے، خلفائے راشدین کے دور کا. اور یہ پتھر یہ دیکھیں اس کو یہاں پر لا کر محفوظ کر لیا گیا اور میوزیم میں رکھ دیا گیا. یہ پلر ہے خانہ کعبہ کے جو 3 ستون تھے ان میں سے ایک ستون. یہ ذرا اگر اندر سے ہم دکھا سکیں دیکھیے گا ذرا اس کے اوپر جا کے. یہ ستون جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لکڑی کا، اور یہ خانہ کعبہ کا وہ والا ستون ہے. دوستو مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس ویڈیو میں رسول اللہ کے گھر کے علاوہ باقی تمام زیارات جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ آپ کے لیے یقیناً بالکل نئی ہوں گی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے لیے دعا کیجیے گا. 27 اپریل سے شروع ہونے والے میرے یورپ کے دورے کو ضرور فالو کیجیے گا. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.